جہاں پر قرآن و حدیث میں علم سیکھنے کی فضیلت بتائی گئی ہے، جہاں پر علم سیکھنے پر درجات اور فضائل بیان کیے گئے ہیں، علم سیکھنے پر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو وعدے اور خوشخبریاں بیان کی گئی ہیں، اتنا ہی باطل نے اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا ہے، جسے آج کی زبان میں اسلامو فوبیا کہا جاتا ہے، کہ جو لوگ اسلام سے، دین سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے بدظن ہیں، ناپسند کرتے ہیں، اسے آج اسلامو فوبیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں اور وہ لوگ کہ جو علم حاصل کرتے ہیں، جنہیں علم دیا گیا، ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، ایک ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی زندگی کو اگر بغور دیکھا جائے تو اللہ کے نبی بیک وقت ایک مبلغ بھی تھے، شوہر بھی تھے، اللہ کے نبی سید اور سردار بھی تھے، اللہ کے نبی ایک بڑے تاجر بھی تھے، کسی کے بیٹے بھی تھے، کسی کے بانجے بھی تھے، کسی کے بھتیجے بھی تھے۔ یہ سارے کے سارے القابات اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، لیکن اللہ کے نبی نے جو اپنے لیے ٹائٹل منتخب فرمایا وہ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ڈاکٹر ابو غدہ عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الرسول المعلم واسالیبہ فی التعلیم۔ اس کتاب کے اندر جو انہوں نے پہلی حدیث لکھی ہے وہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آئے تو صحابہ کے دو حلقے لگے ہوئے تھے، دو ٹولیاں بیٹھی ہوئی تھی، ایک حلقہ ذکر میں مصروف تھا، دعا میں مصروف تھا، اور دوسرا حلقہ سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں مصروف تھا۔ یتعلمون و یعلمون، سیکھ بھی رہے تھے، سکھا بھی رہے تھے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، دونوں حلقوں کو دیکھا، فرمایا کل علی خیر، یہ دونوں کو دونوں حلقے یہ بہلائی پر ہیں، بہتری پر ہیں، لیکن اللہ کے نبی سیکھنے سکھانے والے حلقے کے اندر بیٹھ گئے اور فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے کہ انسان کے پاس جب تک خود علم نہیں ہوگا، انسان کے پاس جب تک خود تعلیم نہیں ہوگی، انسان کی جب تک خود اپنی اصلاح نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ دوسرے کو کیسے تعلیم دے سکتا ہے، دوسرے کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے، دوسروں کو دین کے بارے میں کیسے بتلا سکتا ہے، اس لیے کہ اپنی تعلیم نہیں ہے۔ تو باطل نے اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا۔ کافروں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مسلمان نہ ہو، اور اگر مسلمان ہو بھی جائے دوبارہ مرتد بن جائے۔ اسے کہا جاتا ہے وار اگینسٹ اسلام، اسلام کے خلاف جنگ۔ یہ پہلے طریقہ کار تھا
لیکن اب اس کا طریقہ بدل چکا ہے. اب وار ود ان اسلام ہے کہ ایک مسلمان ظاہری طور پر مسلمان ہے، اس کا حلیہ مسلمانوں والا ہے، اس کے اعمال مسلمانوں والے ہیں، لیکن اس کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات ڈال دیے جائیں، اس کی باتوں، اس کے افکار سے بے دینی کی بو آنے لگے، اس کے نظریات سن کر انسان کے پاؤں تلے زمین نکل جائے، اسے اللہ کی ذات کے بارے میں شکوک اور شبہات میں مبتلا کر دیا جائے، اسے ملحد بنا دیا جائے، بے دین بنا دیا جائے، اور پھر آخر میں وہ کہہ دیتا ہے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا. یہ دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں منفی پروپیگنڈا. اور جی قرآن میں تو دہشت گردی ہے، قرآن میں تو قتل و قتال کا ذکر ہے، قرآن میں تو مال غنیمت کا ذکر ہے، قرآن میں تو مرنے مارنے کا حکم ہے، قرآن میں تو چور کو چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، ایک زانی کو زنا کرنے پر اسے کوڑے مارنے کا حکم ہے، شادی شدہ زانی کو سنسار کر کے پتھر مار کر ہلاک کر دینے کا حکم ہے. یہ اسلام کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اب یہ کس کے ذریعے کیا جا رہا ہے؟ یہ میڈیا کے ذریعے کیا جا رہا ہے، ٹی وی کے ذریعے کیا جا رہا ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے کیا جا رہا ہے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے کیا جا رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں ان کے دین کے بارے میں شکوک اور شبہات ڈال دیے جائیں، وہ اپنے دین کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے مشکل بنا دیا جائے، اس کے لیے آسان نہ ہو.